پھر جسے پوچھو تم کون ہو، کہتے ہیں مومن۔ دیوبندیوں کون ہو؟ مومن۔ بریلویوں تم کون ہو؟ مومن۔ سنیوں تم کون ہو؟ مومن۔ حنفیوں تم کون ہو؟ کہتے ہیں مومن۔ او منفیوں تم کون ہو؟ کہتے ہیں مومن۔ آنے والے پہلے آتے رہے، جو پہلے آئے وہ صرف نبی، آقا نبیوں کے نبی، جو پہلے آئے وہ صرف رسول، آقا رسولوں کے رسول، جو پہلے آئے وہ صرف پیغمبر، آقا پیغمبروں کے پیغمبر، جو پہلے آئے ان کے لیے صرف نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت، جو پہلے آئے ان کی نبوت محدود، آقا کی نبوت لامحدود ہے۔ سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ تو آپ کا مرشد کھڑا ہے باہر، آپ کا پیر کھڑا ہے، آپ کا محسن ہے، آپ کا استاد ہے، جس سے آپ کو فیض ملا ہے، وہ باہر کھڑا ہے، اور وہ ایک چیز آپ سے مانگ رہا ہے، اور وہ چیز آپ کے پاس ہے۔ میں جو آپ کو کہوں کہ حضور ایک چیز آپ سے مانگے، جن کے پاس کافر آئے تھے کہ تجھے اقتدار دیتے ہیں، آقا نے فرمایا نہیں چاہیے۔ اللہ نے جب حسن بنایا 100 حصوں میں بنایا، 99 حصے ایک سائٹ پر رکھے، 99 ایک اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا، آدھا اکیلے یوسف کو دیا، آدھا اکیلے یوسف کو دیا، باقی 99 حصے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے۔ مجھ سے قسم اٹھوا لیں ملک میں تبدیلی میں نہیں لایا، اب وہ غصہ مجھ پہ نہ نکالیں جو ملک میں آیا ہوا ہے۔ ذرا مسکرا کے میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ آج سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن میرا خیال ہے سارا پاکستان نہیں گھبرایا، آپ کا گاؤں گھبرایا ہوا ہے۔ ویڈیو والے بھیا تو ادھر میرے والد ہے، کوئی لوڑ نہیں ندی ویڈیو بنانا۔ آپ نے کیا فرمایا جی؟ ہاں ٹھیک فرما رہے ہو، کہہ رہے ہیں اگلے سال تک ہی پتہ تو ہوئے یا نہ ہوئے۔ یا اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا اعلانا اولانا مولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدق دل سے جن احباب ذی وقار کو درود شریف اس وقت یاد ہے وہ عبادت کی نیت سے پڑھ لیں، بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے، بلند آواز سے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد۔ قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، فقط ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم۔ آج پہلی بار
آپ کے یہاں اس جامعہ محمدیہ میں محتمم جامع حاضہ حضرت مولانا صاحبزادہ قاری میمون احمد جالندھری دامت فیوزہم، ان کی خلوص بھری دعوت پر حاضری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت میری حاضری، آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس محفل کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہے۔ جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ان کی دستار بندی ہوئی، ان کے اعزاز میں سجائی گئی۔ ایک تقریب آج یہاں سجی ہے اور ان بچوں کے والدین کے اعزاز میں ایک تقریب بروز قیامت سجنے والی ہے۔ یہاں پر آپ حضرات موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں اور بچوں کے اعزاز میں سجائی گئی، اور یہ خوش بختی کی علامت ہے کہ کثیر تعداد میں علماء موجود ہیں۔ وہاں جو حشر میں تقریب سجائی جانے والی ہے وہاں 1.25 لاکھ انبیاء موجود ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اور کیا اعزاز ہوگا ان بچوں کے والدین کے سروں پر جب تاج سجایا جائے گا۔ بڑی نسبتیں ہیں اس محفل کو قرآن سے۔ میں مختصر وقت میں جو مجھے حکم ہوا وہ بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور کچھ آپ کے مزاج کو سمجھنا چاہوں گا۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ میں خاموش مجمع میں شاید بات نہ کر سکوں، پہلی ملاقات ہے آپ سے، تو آپ بھی بڑے ڈرے ڈرے سہمے سہمے سے بیٹھے ہیں۔ مجھ سے قسم اٹھوا لیں ملک میں تبدیلی میں نہیں لایا، اب وہ غصہ مجھ پہ نہ نکالیں جو ملک میں آیا ہوا ہے۔ ذرا مسکرا کے میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ میری تھکان اترے، میں کسی امتحان میں نہ پڑ جاؤں۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ کتابیں پہلے بھی نازل ہوئیں، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، وہ ساری کتاب اللہ۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے، قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ تورات آئی کتاب کی شکل میں، انجیل نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں۔ کتاب کی شکل سمجھتے ہیں؟ کتاب جیسے 2 جلدوں میں ہوتی، یہ 3 کتابیں، چوتھا قرآن، اور اس کے علاوہ 110 صحیفے نازل ہوئے۔ وہ صحیفے اور تینوں کتابیں کتاب کی شکل میں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کوہ طور پہ آئیے میں تورات دوں گا، عیسیٰ اپنے معبد خانے میں تشریف لائیے میں انجیل عطا کروں گا، داؤد اپنے معبد خانے میں آئیے میں زبور عطا کروں گا، کتاب کی شکل میں۔ تورات کتاب کی شکل میں، انجیل کتاب کی شکل میں، زبور کتاب کی شکل میں نازل ہوئیں۔ وہ کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر بکھر گئیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا۔ نہیں، سر نہیں ہلانا، زبان ہلانی ہے۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا، ٹکڑوں میں آیا۔ کبھی کوئی آیت آئی، کبھی کوئی سورت آئی، کبھی پارے کا کوئی حصہ آیا۔ پہلا جملہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے ساتھ جیسا برتاؤ کریں گے اگلی بات اتنی ہی چلا سکوں گا شاید۔ وہ کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر بکھر گئیں، یہ بکھر کر آیا، ایسا جڑا اب قیامت تو آ سکتی ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ پہلی کتابیں اوروں کو عطا کی، قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا۔ اب دیکھیں نا، یہ آپ کا گاؤں ہے، اس کا ایک تعارف ہے، یہ ادارہ ہے، اس کا ایک تعارف ہے، سٹیج پر شخصیات تشریف فرما ہیں، ان کا ایک تعارف ہے۔
ہر چیز کا، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی تعارف ہے۔ قرآن کا تعارف کیا ہے؟ میں اپنے ذوق میں آپ کی خدمت میں تمہید کے طور پر ایک لفظ رکھنے چلا ہوں، اور میں نے جب میں اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں، قرآن سے پوچھا تو اللہ رب العزت نے فقط 3 جملے ارشاد فرمائے۔ اللہ قرآن کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ہدایت ہے، ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے، وبینات من الہدی، ہدایت کی نشانیاں لے کر آیا، والفرقان، اللہ فرماتے ہیں اسے میں نے فرقان بنا کے بھیجا۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا، یہ حق علیحدہ کر دیتا ہے، باطل علیحدہ کر دیتا ہے، کھرا علیحدہ کر دیتا ہے، کھوٹا علیحدہ کر دیتا ہے، سچا علیحدہ کر دیتا ہے، جھوٹا علیحدہ کر دیتا ہے، مومن علیحدہ کر دیتا ہے، منافق علیحدہ کر دیتا ہے۔ اسے میں نے فرقان بنا کے بھیجا ہے۔ ھدی للناس پہلا جملہ ہے کہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ توجہ رکھیں گے تو لفظوں سے ربط انشاءاللہ ملتا چلے جائے گا، اور توجہ اگر ہوگی پیکج پر، یہ پیکج کا بھی ٹائم یہی ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کیا ہے؟ 2 چیزوں کا مرکب ہے انسان۔ صاحبان توجہ ہے، ہلکی پھلکی گردن ہلا دیں گے۔ 2 چیزوں کا مرکب ہے انسان، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جسم کا تعلق زمین سے ہے، عناصر اربع سے بنایا اللہ نے آپ کا جسم، 4 چیزوں سے، مٹی زمین سے، پانی، اچھا بالکل نہیں بولتے، کسی نے منع کیا یا بیگم کو کہہ کے آئے کہ نہیں بولوں گا مولوی کے ساتھ، جب بھی بولوں گا تیرے ساتھ بولوں گا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس کے سامنے جاتا ہے تو پھر وہ بولتی ہے، پھر یہ صرف سنتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے بنایا ہی بولنے کے لیے۔ 2 چیزوں کا مرکب ہے انسان۔ کتنی چیزوں کا؟ ایک ہے جسم اور ایک ہے، جسم کا تعلق زمین سے ہے، عناصر اربع سے اللہ نے بنایا آپ کا جسم، میرا جسم، مٹی، پانی، آگ، ہوا۔ صاحبان میری جانب دیکھیے گا، میری جانب، مٹی زمین سے، پانی زمین سے، آگ، ہوا، ہوا کا تعلق بھی زمین سے، ہوا وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے، تو ہوا کا تعلق بھی زمین سے۔ اب میرا جو جملہ جو اگر سمجھ گئے تو وہ تو بخیل نہیں بنیں گے انشاءاللہ، تھوڑا سا مسکرا اٹھیں گے۔ ہمارے تبلیغی بھائی اگر موجود ہیں تو وہ سنایا کرتے ہیں کہ سبحان اللہ کہیں تو جنت میں درخت لگتا ہے۔ نہیں آپ کو یہ بات سنی بھی آپ نے؟ جی سنی بھی ہے کہ سبحان اللہ کہیں تو جنت میں کیا لگتا ہے؟ میں جو کہتا ہوں نا کہ مسکرا کے کہو، وہ اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی پھل والا درخت لگے، ورنہ کیکر لگیں گے، وہ ڈرائی فروٹ والا لگے، کوئی پھل والا۔ سبحان اللہ۔ ویسے بھی ماتھے پہ بل چڑھے ہوئے ہوں تو کوئی اچھا نہیں لگتا۔ عناصر اربع سے اللہ نے بنایا آپ کا جسم، اور آسان کرتا ہوں جملہ، جسم بنایا زمین سے تو اس کی غذا بھی بنائی ہے زمین سے، روح کا تعلق آسمان سے ہے تو اس کے لیے غذا بھی اتاری ہے آسمان سے۔ عناصر اربع سے اللہ نے بنایا آپ کا جسم، اور دیکھیے وہ کیسا مصور ہے، اس نے کیسا انسان بنایا۔ یہاں ایک دنیا کا انسان ہے جو مصور ہے، جو تصویر بناتا ہے، دنیا کا مصور۔ وہ جب تصویر بناتا ہے تو کہتا ہے تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے سنبھال لیجئے، اسے مٹی سے بچانا، دیمک لگ جائے گا، ڈسٹ، گرد و غبار اس پہ نہ پڑے، دیمک لگ جائے گا۔ اسے آگ سے بچانا، جل جائے گی۔ اسے ہوا سے بچانا، دھندلی ہو جائے گی۔ اسے پانی سے بچانا، اس کے نقوش مٹ جائیں گے۔ کیا کہنے اس مصور کے؟ یہ مصور جن 4 چیزوں سے تصویر بچاتا ہے، وہ مصور انہی 4 چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے۔
اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ چاہیے، لائٹ چلی جائے تو کہتا ہے نہیں بنا سکتا، اور وہ ایسا مصور وہ اندھیرے میں نہیں اندھیروں میں بناتا ہے، شکم مادر کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، یوٹرس رحم کا اندھیرا، یہ مصور روشنی میں بناتا ہے، وہ مصور اندھیروں میں بناتا ہے۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے ٹھوس جگہ چاہیے، دیوار ہے تب، گتا ہے تب، بورڈ ہے تب، کاغذ ہے تب، اور وہ ایسا مصور ہے جس نے پانی کی ایک بوند پہ تصویر بنائی۔ یہ مصور تصویر بناتا ہے سامنے تصویر دیکھ کر۔ باتیں سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی؟ یا شعر شور سناؤں؟ جی آ رہی ہے؟ اچھا ویسے انداز ہی ایسا ہے آپ کا بیٹھنے کا، چلو کوئی بات نہیں، بیٹھیے خوشی سے بیٹھیے۔ یہ مصور تصویر بناتا ہے سامنے ایک تصویر دیکھ کر، اس جیسی بناتا ہے، اس جیسی بناتا ہے۔ کبھی جائیے یونیورسٹی میں پینٹنگ کی کلاس اٹینڈ کیجئے، اس جیسی بناتا ہے، اسے دیکھ کر بناتا ہے۔ اور وہ ایسا مصور ہے، اس نے ایسی تصویر بنائی، ایسی تصویر بنائی۔ آج سائنسدانوں کو کہنا پڑا دستخط معتبر نہیں ہے، انگوٹھے کا نشان لگایا جائے، ہر چیز بائیو میٹرک کی جائے۔ کیوں؟ ایک کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں، اور اس نے تو پہلے اعلان کر دیا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ کہاں میری بنائی ہوئی تصویروں کو سرچ کرتے رہو گے، کیسی بنائی ہے؟ وہ ایسا مصور ہے، یہ انسان بنایا اس نے، اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا۔ اب اجازت ہو تو میں تھوڑا سا وہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں جو میں نے تلاوت کیا ہے۔ یا ایھا الناس، صاحبان توجہ میری جانب ہوگی؟ گھبرائے تو نہیں؟ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں، سبحان اللہ۔ لیکن میرا خیال ہے سارا پاکستان نہیں گھبرایا، آپ کا گاؤں گھبرایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید سے میں نے سہارا لیا اپنی گفتگو کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس۔ اب دیکھیے میں سادہ سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں، توجہ میری جانب رہے آپ کی۔ یا ایھا الناس، اے نسل انسانیت، یا ایھا الناس، اے آدم کے بیٹو، یا ایھا الناس، خود کو انسان کہلانے والو، یا ایھا الناس، انسانیت کا دعویٰ کرنے والو۔ جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الرسول، قد جاءکم الرسول، آ گیا، کم تمہارے پاس آ گیا، رسول آ گیا۔ اللہ رسول تو پہلے بھی آئے ہیں، آپ نے اس انداز میں بات نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کب کہا کہ قد جاءکم رسول، رسول آیا؟ نہیں، قد جاءکم رسول نہیں، قد جاءکم الرسول، رسول نہیں، الرسول آ گیا۔ انگلش میں کسی لفظ سے پہلے THE دا لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے، عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رسول نہیں، الرسول آ گیا۔ آنے والے پہلے بہت سے آئے، لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بیتاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بتا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ رسول نہیں، الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا، عبداللہ کا در یتیم آ گیا، صدیق کا یار آ گیا، بلال کا غمخوار آ گیا۔ آنے والے پہلے آتے رہے، جو پہلے آئے وہ صرف نبی، آقا نبیوں کے نبی، جو پہلے آئے وہ صرف رسول، آقا رسولوں کے رسول، جو پہلے آئے وہ صرف پیغمبر، آقا پیغمبروں کے پیغمبر، جو پہلے آئے ان کے لیے صرف نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت، جو پہلے آئے ان کی نبوت محدود، آقا کی نبوت لامحدود، جو پہلے آئے ان کی نبوت طفیلی، آقا کی نبوت ذاتی، جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا کی نبوت کے بعد قیامت، جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ، آقا کے لیے کلام اللہ، جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر۔ آپ کا مزاج بتاتا ہے کہ 10 منٹ اور لے ہی لوں، کم کر لیں، 8 کر لیں،
جی 20 منٹ کہہ رہے ہیں 20 منٹ ٹھیک ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا حضرت فرما رہے ہیں بھئی جتنا دل کر دے سنا لو پھر اے نہ کہو ابھی ایسی سنان نہیں دیتا سبحان اللہ قد جاءکم الرسول آ گیا میرا پیارا آ گیا رسول نہیں الرسول آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ میرا پیارا آ گیا میرا لاڈلا آ گیا اللہ فرماتے ہیں قد جس کی انتظاریں تھیں وہ آ گیا جس کی بشارتیں دیتے رہے وہ آ گیا ہر نبی جس کی آمد کا اعلان کرتا رہا وہ آ گیا میرا محبوب آ گیا نبیوں کا امام آ گیا مقصود کائنات آ گیا مرکز کائنات آ گیا ہادی کائنات آ گیا روح کائنات آ گیا طبیب کائنات آ گیا حسن کائنات آ گیا رونق کائنات آ گیا بہار کائنات آ گیا فخر موجودات آ گیا جمیع الحسنات آ گیا جامع البرکات آ گیا خیر الانام آ گیا سید العرب والعجم آ گیا جمیل الشیم آ گیا تاجدار حرم آ گیا چراغ حرم آ گیا عادل بے عدیل آ گیا دعائے خلیل آ گیا لطف رب جلیل آ گیا صادق و امی آ گیا خیر الورا آ گیا بدر الدجا آ گیا شمس الضحیٰ آ گیا احمد مجتبی آ گیا صبح ربی کی شہر کا اجالا وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا جھالا وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ وہ تقویم آسن میں سب سے نرالا وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا وہ عزت میں اول عظمت میں اول شوکت میں اول رفت میں اول عفت میں اول عصمت میں اول چاہت میں اول قدرت میں اول یوسف سے پہلے صالح سے پہلے یحییٰ سے پہلے وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے کون آیا وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں جمال مولا کمال تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے ہیرا سے وہ سوئے فران آ گیا ہے روایت بتانے حسان آ گیا ہے خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے سبحان اللہ سبحان جی شروع ہو گئے کہہ رہے ہیں شروع ہو گئے سبحان اللہ رب العزت ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول اچھا اللہ آ گیا صاحبان توجہ ہے آ گیا کیا لے کر آیا آپ فرما رہے ہیں انسانوں میں تم سے مخاطب ہوں آ گیا تم تمہارے پاس آ گیا رسول نہیں الرسول آ گیا کیا لے کر آیا اللہ فرماتے ہیں بالحق سبحان بل یہ با ایسا ساتھ جوڑتی ہے قرآن کو اور حضور کو جدا ہونے نہیں دیتی جیسے آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ با اسم اللہ ساتھ نام اللہ کے یہ با ایسا ساتھ ملاتی ہے بالحق اللہ فرماتے ہیں ایسا حق لے کر آ گیا حق کے ساتھ آ گیا میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلوں علماء بیٹھے ہیں تشریف فرما ہیں میں ان کے سامنے طفل مکتب کی سی حیثیت ہے میری بالحق لیکن یوں ہی ہے جیسے سبق سنا رہا ہوں بالحق اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا لے کر آ گیا ایسا بن کر آ گیا کہ یہ اٹھے تو حق بنے نہیں یوں کہنا چاہتا ہوں یہ اٹھے تو قرآن بنے یہ بیٹھے تو قرآن بنے اس کا چلنا قرآن بنے اس کا
پینا قرآن بنے، اس کا اوڑھنا قرآن بنے، اس کی غمی قرآن بنے، اس کی خوشی قرآن بنے، اس کی تجارت قرآن بنے، اس کی معیشت قرآن بنے، اس کی معاشرت قرآن بنے، اس کا لین دین قرآن بنے، اس کی صلح قرآن بنے، اس کی جنگ قرآن بنے، اس کی محبت قرآن بنے، اس کی نفرت قرآن بنے، اس کی محبت قرآن بنے، اس کا پیار قرآن بنے، اس کا غصہ قرآن بنے۔ یہ کسی کی گودی میں سوئے تو قرآن بنے، کسی کو اپنی گودی میں سلائے تو قرآن بنے۔ بالحق، اس پر بالحق۔ اچھا اللہ حق لے کر آ گیا، کیا اپنی طرف سے قرآن کا طالب علم ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، من ربکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کئی بندے منو دل چ داد دین دن قاضی ذکر بالجہر دا قائل ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق۔ اللہ فرماتے ہیں من ربکم، یہ تو اس وقت تک بولے گا نہیں، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے کا رکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی پٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھر آؤ، جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، اے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، اب قیامت تلک ہے قیامت تلک ہے قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیت ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، وہ دہابی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی۔ ہون کنہ کو مزہ آئے، تھوڑا جا اور ہوتے گیا مزہ، گیج تو اڈی خراب تے نہیں مزے علی یہاں نے تے پھر سن کے ادھر ادھر تک دیتا، چلو ٹھیک ہے ہو گئی محبت۔ کسی نو بندہ کہے ویڈیو والے بھیا تو ادھر میرے والد ہے، کوئی لوڑ نہیں نہ دی ویڈیو بنانا، مزہ لے آئی، وہ کہے نہیں، تے بندہ کہے بھی ایل چک لاچی، وہ لاچی رکھے تلی تے مار دے وے پھکا، اتو پیوے پانی، مزہ آنا جی؟ مزہ کدوں آنا لاچی دا؟ بولو نہیں یار، جدوں انہوں چتھنا ہے، چبانا کہندے ہو کہ چتھنا کہندے ہو؟ چتھنا کہندے ہو نا جی، دو میں ٹھیک ہے۔ میں محبت دا لفظ بولیا تسی سن لیا، اوراں کولوں بھی سن دے رہندے ہو، انج سواد نہیں ہوندا، میں محبت دے لفظ نو تھوڑا جہا چبان لگا، کی کرن لگا؟ تسی آپ اندازہ لا لو بھی خشک بندے دا لفظ محبت نال کوئی تعلق ہے، کوئی جوڑ ہے خشک بندے دا؟ اب بس ہن دھیان رکھیو،
اللہ حضور سے محبت نصیب، اللہ حضور سے پیار نصیب۔ میں اسے تھوڑا سا چبانے لگا ہوں دوستو، میں چبانے لگا ہوں محبت کو۔ توجہ، میں جو کہوں کہ ابھی آپ یہاں گیٹ سے باہر نکلیں گے تو آپ کا مرشد کھڑا ہے باہر، آپ کا پیر کھڑا ہے، آپ کا محسن ہے، آپ کا استاد ہے، جس سے آپ کو فیض ملا ہے، وہ باہر کھڑا ہے، اور وہ ایک چیز آپ سے مانگ رہا ہے، اور وہ چیز آپ کے پاس ہے۔ کیا امید رکھیں؟ دے دیں گے؟ اچھا سوچی پہ گئے نے بھی شاید کئی صاحب کسی نو کھلوا کے آئے گے۔ میں اگرچہ پورے ملک پھردا لیکن میرا آج تک مزاج ہی نہیں، پتہ نہیں تجھے سمجھو یا نہیں سمجھو۔ توجہ ہے، باہر جو آپ کا پیر کھڑا ہے، محسن کھڑا ہے، استاد کھڑا ہے، اور وہ ایک چیز آپ سے مانگتا ہے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے۔ او سخیو بولو جی، دے دو گے؟ دے دیں گے؟ ہاں دے دیں گے۔ اور وہ جو چیز ہے آپ کے پاس اور وہی طلب کی ہے انہوں نے، اور وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے۔ اب میں نے کتنی وضاحت کر دی، وہ آپ کے پاس ہے جو انہوں نے طلب کی، اور وہ ہے بھی کسی کو دے دیں گے۔ اب سنیے، چھوڑیے مرشد کو، پیر کو، محسن کو، استاد کو، وہ تو بات کی بات ہے۔ میں جو آپ کو کہوں کہ حضور ایک چیز آپ سے مانگے، جن کے پاس کافر آئے تھے کہ تجھے اقتدار دیتے ہیں، آقا نے فرمایا نہیں چاہیے، دولتیں دیتے ہیں، فرمایا نہیں چاہیے، جواہرات دیتے ہیں، نہیں چاہیے۔ رب نے کہا تھا محبوب یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں، 8 کلومیٹر کا پہاڑ، فرمایا نہیں چاہیے۔ الفقر فخری، وہ جو آقا کہیں کہ امتیوں مجھے ایک چیز چاہیے، ہن لب بند ہو گئے نے سخیاں دے جی۔ میں ذمہ داری سے جملے بولوں گا، میں ذمہ دار ہوں اپنے لفظوں کا۔ حضور جو ایک چیز مانگے، پکی بات ہو گئی، دل پہ ہاتھ رکھ لیا، پکی بات ہے۔ اب سنیے، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ آقا فرماتے ہیں امتیوں جی یا رسول اللہ، فرمایا مجھے محبت دو، مجھے محبت، یا رسول اللہ کرتے ہیں آپ سے محبت۔ آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے، مجھ سے وہ محبت کر جو میں محمد کو ہوں۔ آج کسی کو کوئی اختیار نہیں محبت کے زاویے مرتب کرنے کا، آج کسی کو کوئی اختیار نہیں خود سے محبت کے پیمانے وضع کرنے کا، اور پھر ان خود ساختہ پیمانوں کو سامنے رکھ کر کسی پہ انگلی اٹھانے کا، فتوہ بازی کرنے کا۔ محبت کا معیار بھی حضور نے بتا دیا، انداز بھی حضور نے بتا دیا۔ اب توجہ سے سننا، یا رسول اللہ کیسی محبت؟ اب اجازت ہو تو پیش کروں جی۔ آقا فرماتے ہیں میرے ساتھ والدین سے زیادہ محبت کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ محبت کر۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں، مال دولت، جائیداد، کھیتی باڑی، پلازے، مارکیٹیں، عہدے، منصب، ان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ کس سے زیادہ؟ اب سوال یہ ہے، تھک تو نہیں گئے ہو؟ یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں پھر؟ یہاں تک تو بڑی سبحان اللہ کی باتیں تھیں اور سبھی کرتے ہیں۔ یہ جملہ بڑے ہوش میں سنیے گا، یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں پھر حضور کا فتویٰ سن لیجئے۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو، پھر خود کو مومن کہنے کی تکلیف نہ کرنا۔
یہ میرا فتویٰ نہیں، میرے ابا جی کا نہیں، میرے استاد کا نہیں، میرے مرشد کا نہیں، حضور کا فتویٰ ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اگر تو میرے ساتھ اتنی محبت نہیں کر سکتا پھر آئندہ سے مومن خود کو نہ کہا کر۔ توجہ ہے؟ اب میں ایک سوال رکھنا چلا تھا، آپ کے پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے چودھری اور زمیندار بیٹھے میں ہوں گے، میں ایک سوال رکھنے چلا تھا آپ کی خدمت میں۔ اگر پیارے آقا یہ فرماتے، میں اپنی حالت کو دیکھوں، اپنے معاشرے کی حالت کو دیکھوں، تو اسے سامنے رکھ کر ایک سوال میرے ذہن میں آیا۔ اگر آقا یہ فرماتے میرے ساتھ اتنی محبت کر جتنی والدین سے کرتا ہے، برابر، زیادہ نہیں، کتنی؟ یقین جانو بڑی بات تھی، نہیں گالے میں؟ اگر آقا یہ فرماتے میرے ساتھ اتنی محبت کر جتنی اولاد سے کرتا ہے، زیادہ نہیں، برابر، بڑی بات تھی۔ اگر آقا یہ فرماتے میرے ساتھ اتنی محبت کر جتنی اپنی مال سے کرتا ہے، دولت، کھیتی باڑی، پلازے، عہدے، منصب، دولت، مال، ان سے کرتا ہے، برابر، بڑی بات تھی۔ ارے چھوڑیے، اگر آقا یہ فرماتے میرے ساتھ اتنی محبت کر جتنی اپنی جان سے کرتا ہے، بڑی بات تھی۔ لیکن آقا تو فرماتے ہیں زیادہ کر۔ کیا کر؟ والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، مال سے، جان سے۔ اب یہ جملہ آپ کی خدمت میں رکھوں کہ یہ کیوں فرمایا؟ تھک گئے ہو تو اگلے سال سے ہی جی جی بس کر دوں؟ سبحان اللہ۔ آپ نے کیا فرمایا جی؟ ہاں ٹھیک فرما رہے ہو، کہہ رہے ہیں اگلے سال تک ہی پتہ تو ہوئے یا نہ ہوئے۔ اگر آقا یہ فرماتے برابر کرو، بڑی بات تھی، لیکن آقا فرماتے ہیں زیادہ کر، زیادہ کر۔ یا رسول اللہ کیوں؟ توجہ، آقا فرماتے اس لیے کہ میں تیرے لیے نمونہ بن کر آیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس نمونے کا کیا مطلب ہے؟ آج کسی کا حسن آقا جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ آقا کی زندگی معجزات والی ویسے کسی کی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ نمونے کا کیا مطلب؟ اس محبت کا کیا مطلب؟ آقا فرماتے ہیں میں تیرے لیے نمونہ بن کر آیا۔ تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا، تیری زندگی میں کبھی خوشی آئے گی۔ میرے اس جملے کو محض لذت کے لیے نہ سنیے گا، خدا را، تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا، کبھی خوشی آئے گی، کبھی تو تجارت کرے گا، کبھی تو معیشت سنبھالے گا، کبھی تو معاشرے کا سربراہ بنایا جائے گا، اپنے پنڈ کا، اپنے گاؤں کا، اپنے شہر کا، یا اپنی برادری کا، یا اپنے گھر کا۔ کبھی تو تجارت کرے گا، کبھی تو معیشت سنبھالے گا، کبھی کسی کے ساتھ لڑائی کرے گا، کسی کے ساتھ صلح کرے گا، کسی کے ساتھ نفرت کرے گا، کسی کے ساتھ محبت کرے گا۔ کبھی تیرے گھر میں غم آئے گا، کبھی خوشی آئے گی۔ ہر موقع پر میں تیرے لیے نمونہ ہوں نا، تو ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی باپ کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی بیٹے کی رائے، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی بیوی کی رائے، ایک طرف ہوگا میرا حکم، میری سنت، ایک طرف ہوگی برادری کی رسم۔ اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے باپ کی مانو چاہے حضور کی مانو، حکم برابر ہے، چاہے بیٹے کی مانو چاہے حضور کی مانو، حکم برابر ہے، چاہے بیوی کی مانو چاہے حضور کی مانو، اس موقع پر بھی حکم برابر ہے۔ تجارت میں، خوشی میں، غمی میں، چاہے برادری کی مانو چاہے
हुजूर की मानो, हुक्म बराबर है। आका फरमाते हैं किसी गलतफहमी में न रहना, हुक्म बराबर नहीं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। जब किसी मौके पर मेरा हुक्म आ जाए, फिर सब की बातें जूते की नोक पे रख दे, मोहम्मद के दामन से जुड़ जा। बात समझ आई या नहीं आई? ये मोहब्बत करेंगे? अच्छा, एक जुमला और अर्ज कर दूं। मोहब्बत होती क्यों है? क्या वजूहात हैं मोहब्बत? मोहब्बत की पहली वजह है हुस्न। क्या फ्रंट सीट पे बैठ के जमाइयां ले रहे हैं और मुझे कहते हो मैं तकरीर करते जाऊं? मोहब्बत की पहली वजह हुस्न। हसीनों से लोग मोहब्बत करते हैं ढूंढ ढूंढ के। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, नौजवानों तवज्जो रखना, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह लिखते हैं अल्लाह ने जब हुस्न बनाया 100 हिस्सों में बनाया। 99 हिस्से एक साइड पर रखे, 99 एक उठाया, उसके 2 टुकड़े किए। आधा टुकड़ा सारी कायनात में तकसीम किया, आधा अकेले यूसुफ को दिया। 99 एक साइड पर रखे, एक उठाया, उसके 2 टुकड़े किए, आधा टुकड़ा सारी कायनात में जितना आपको हुस्न नजर आता है, आपसे पहले था, आपके बाद आएगा, आधा हिस्सा आधा अकेले यूसुफ को दिया। बाकी 99 हिस्से अल्लाह ने अपने महबूब को अता किए। ये तो था हुस्न। और हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब रहमहुल्लाह लिखते हैं, दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम गुजरे हैं, वो लिखते हैं अल्लाह ने जब हुस्न से बड़ी चीज जमाल बनाया तो जमाल का कोई हिस्सा नहीं किया, सारे का सारा जमाल उठा के अपने महबूब को अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। हुस्न, नौजवानों, हुजूर से बढ़ के कौन हंसी है? ओ बोलिए ना, है कोई आका से बढ़ के हंसी? है कोई? हजरत हसन मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के कहते हैं वअहसनु मिन कलम तरक़त आइनी वअजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। हजरत हसन कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा तखय्युल है, मेरा तसव्वुर है, अल्लाह ने सारी कायनात अपनी मर्जी से बनाई, आपको आपकी मर्जी से बनाया। मिन कलम तरक़त तो आई नहीं, मेरी आंख ने नहीं देखा, आई नहीं, मेरी आंख ने नहीं देखा। हसन क्या कहते हो? आपकी आंख ने नहीं देखा, आपकी आंख ने नहीं देखा। हुजूर जैसा कोई हंसी है, आप कहते हो मेरी आंख ने नहीं देखा। हजरत हसन अगले जुमले में जवाब देते हैं वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, आप जैसा हंसी किसी औरत ने जना ही नहीं। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। या रसूलुल्लाह, मेरा तखय्युल है, अल्लाह ने सारी कायनात अपनी मर्जी से बनाई, जब बना चुका रब तो आपको बनाना था, तो महबूब को कहा महबूब सब कुछ बना चुका हूं, अब तुझे बनाना है, बताना कैसा बनाऊं। सुभान अल्लाह। गोया हजरत हसन कहना, अब ये हजरत हसन का तखय्युल है, मेरा होता कोई बंदा फतवा लगा सकता था। और ये वो शेर है जो हुजूर ने खुद सुना है, खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन। गोया हजरत हसन कहना जो चाहते हैं या रसूलल्लाह, मेरा तखय्युल है। रब ने पूछा होगा महबूब तेरा चेहरा कैसे बनाऊं, तो आपने कहा होगा या अल्लाह चेहरा ऐसे बना, मैं आसमां की तरफ उठाऊं तो किबला बदल दे। कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। गोया हजरत हसन कहना ये चाहते हैं या रसूलल्लाह, मेरा तखय्युल है। रब ने पूछा होगा महबूब तेरे हाथ कैसे बनाऊं, तो आपने कहा होगा या अल्लाह हाथ ऐसे बना, मैं पानी के प्याले में रखूं तू चश्मे जारी कर दे। रब ने पूछा होगा महबूब तेरी आंखें कैसे बनाऊं, तो आपने कहा होगा या अल्लाह आंखें ऐसी बना, मैं जिसे एक दफ़ा मोहब्बत से देख लूं तो उस पे जहन्नम की आग हराम कर दे। तो अन्ना का कद खुलिक़ता कमा तशाउ। हाय हाय हाय, कौन आका जैसा। हज़रत अनस फरमाते हैं लोगों, मैंने रेशम भी दबाया है और मोहम्मद के हाथों को भी दबाया है, मैंने रेशम को भी इतना नरम नहीं पाया जितना मोहम्मद के हाथों को नरम पाया। हज़रत अनस दमिश्क की मस्जिद में जुमा पढ़ाने के लिए, बसरा में जुमा पढ़ाने के लिए आते हैं। जैसे ही जुमा पढ़ाने के लिए मस्जिद में दाखिल होते हैं, लोग पहले से सफ़े बांध के बैठे हैं और हज़रत अनस दाखिल होते हैं तो लोगों का रुख तो है किबले की जानिब, तो लोगों को पता चल जाता है अनस आ गए।
اچھا آپ کو اس بات پہ کوئی حیرانگی نہیں ہوئی کہ لوگ پہلے سے صفیں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور حضرت انس آتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو خطیب انتظار کرتا ہے لوگ آ جائیں میں جمعہ پڑھاؤں. میں نہیں کہا ہمارے ہاں خطیب انتظار کرتا ہے لوگ آ جائیں اور وہ لوگ پہلے سے صفیں باندھ کے. آپ کو اس جملے پہ حیرانگی نہیں ہوئی؟ بالکل بھی. اللہ کچھ جملے محسوس کیا کرو یار، ورنہ بعد میں بہت محسوس ہوتے ہیں. ہاں بعد میں پھر بہت محسوس ہوتے ہیں جب وقت گزر جاتا ہے. لمحے خطائیں کرتی ہیں اور صدیاں سزائیں پاتی ہیں. حضرت انس داخل ہوتے ہیں، لوگوں کا رخ ہے قبلے کی جانب. لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے. خوشبو بتاتی ہے. پوچھتے ہیں انس یہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ کہاں سے لیتے ہو؟ کس عطاری سے لیتے ہو؟ حضرت انس جو کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی. چلو سبحان اللہ تسی کہی ہے لیکن جملہ بڑا اور جیسے. حضرت انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملا. اچھا پھر کہاں سے لیتے ہو؟ حضرت انس کہتے ہیں میں حضور کی خدمت کیا کرتا تھا. پیارے آقا کو پسینہ آتا، وہ پسینہ میں ایک شیشی میں جمع کیا کرتا تھا، وہی لگا کے آتا. انک قد خلقت کما تشاء. سبحان. محبت کی ایک اور وجہ قربت. گھبرائے تھے نہیں؟ ایس ویڈیو تے اعتبار نہیں وہی کافی ہے. تسی میرے نال بول دے تو منو زیادہ لطف آندا ہے اس ویڈیو میں. اچھا میری ویسے بات سمجھ آ رہی ہے یا پنجابی شروع کراں؟ وہ ویسا حال نہ ہو کہ وہ ایک صاحب الازہر یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے. حضرت پرانے دور کی بات ہے، الازہر یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تو جب کافی عرصے کے بعد آئے گاؤں میں تو اتنا عرصہ بندہ پڑھتا رہے تو خمار تو ہوتا ہے نا یونیورسٹی کا. وہ جب آئے گاؤں میں اترے، اسٹیشن پہ اترے تو سامنے دیکھا ایک بندہ ریڑھی پہ گول گپے بیچ رہا ہے. تو ان کے بھی دماغ میں کھٹائی آئی، منہ میں پانی آیا کہ گول گپے کھاؤں. تو اسے آ کے کہتے ہیں کہ میاں یہ جو تم بیچ رہے ہو یہ تم عدداً بیچتے ہو یا وزناً بیچتے ہو؟ یہ جو تم بیچ رہے ہو یہ عدداً بیچتے ہو یا یعنی کہ گن کے بیچتے ہو یا تول کے بیچتے ہو؟ وہ ریڑھی والا کہتا ہے حضرت میں نہ عدداً بیچتا ہوں نہ وزناً بیچتا ہوں، میں گول گپے بیچتا ہوں. میرے خیال میں تھک گئے، بس کروں اب میں. شکر کرو ایک آواز سٹیج تو بھی آ گئی ہے. سبحان اللہ. میں بڑی کوشش کیتی ہے میں تواڈے قریب ہو کے بواں لیکن تسی کیا زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. اللہ اکبر کبیرہ. میں پتہ نہیں بات کہاں. ہاں محبت کی ایک وجہ قربت. نہیں حضرت غصے تو نہیں بولے، میں معذرت. محبت کی ایک وجہ نوجوانوں توجہ. اللہ میں حضور کے کیسے قریب؟ میں تو 14 صدیاں بعد آیا، میں کیسے قریب؟ لیکن قرآن میری رہنمائی کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. حضور ایسا قریب ہیں، ایسا قریب ہیں. علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی. حضرت کا نام آیا رحمت اللہ کہہ دو. لگتا ہے آپ کا مولویوں سے کوئی بیر ہے، کوئی ویر تو نہیں مولوی نا جی. اللہ ہمارے اکابرین جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں برسات. علماء سے محبت کیا کرو. بولتے نہیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں خود ایک مولوی ہوں، میں طالب علم ہوں. علماء سے محبت کیا کرو. یہ لائٹ ہے نظر آ رہی ہے؟ اس کی اگر میں تار پکڑوں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے روشنی تو وہ جا رہی ہوگی بورڈ میں.
کہاں جا رہی ہوگی؟ ساکٹ میں، وہاں سے آ رہی ہے، وہاں سے نہیں آ رہی، وہاں سے پھر میں تار پکڑے چلوں وہ جا رہی ہے میٹر میں، میٹر سے یہ انرجی نکل رہی ہے، وہاں سے پھر پکڑے چلوں وہ جا رہی ہے پول پہ، کھمبے پر، کھمبے سے آ رہی ہے، کھمبے سے پھر پکڑے چلوں وہ جا رہی ہے ٹرانسفارمر، وہاں سے بھی نہیں آ رہی، وہاں سے پھر پکڑے چلوں وہ جا رہی ہے گریڈ اسٹیشن، وہاں سے بھی نہیں آ رہی، وہاں سے پھر بات سنو، میں کوئی وابڈا کا ملازم نہیں، یہ باتیں وہ ہیں جو آپ کو بھی پتہ، اب دھیان سے میری بات سنو، وہ گریڈ اسٹیشن سے بھی نہیں آ رہی، توجہ ہے، گریڈ اسٹیشن سے پھر پکڑے چلوں وہ جا رہی ہے پاور ہاؤس، وہاں سے آ رہی ہے، وہاں سے بھی نہیں آ رہی، وہاں سے پھر پکڑے چلوں وہ جا رہی ہے ڈیم، یہاں اس کا روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن ڈیم تک، میرا دل کردہ یقین جانو میں تواڈے تے سورہ یاسین پڑھا، کوئی ایک گل تے میری اشارے والی سمجھو، منو پھر تفصیلی جانا پہندا، یہاں اس کا روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن ڈیم تک ہے، یہ جو آج آپ کو ہری بھری کھیتیاں نظر آ رہی ہیں نا مدارس کی شکل میں، یہ جو آپ کو آج علم نبوت کی کیاریاں نظر آ رہی ہیں، یہ جو آج آپ کو ہرا بھرا باغ دکھائی دیتا ہے، یہ جو آج معاشرے میں آپ کو علم اور ادب نظر آ رہا ہے، یہ جو آج مساجد سے اللہ اکبر کی کبریائی کی اذانیں بلند ہو رہی ہیں، یہ جو آج رحمتیں ہیں کسی نہ کسی شکل میں اور کسی نہ کسی حد میں آپ پر برس رہی ہیں، اگلا جملہ کہتا ہوں، یہ جو آج آپ گھر میں بیٹھ کر مدرسے بچوں کو پڑھا رہے ہو، یہ بتاتی ہے بات کہ ہمارا کنیکشن گنبد خضرا تک ہے، یہ روشنی جو یہاں پر ہے لائٹ، تو اس کا کنیکشن ڈیم تک ہے، یہ جو گلدستہ یہاں پر موجود ہے ان کا کنیکشن گنبد خضرا ہے، سبحان اللہ، او سبحان اللہ، بات مجھے بھول جائے گی، بات ہو جائے گی لمبی، ہاں میں عرض کر رہا تھا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا جملہ، اور کیا خوبصورت جملہ لکھا ہے، کسی کے پاس عشق کا ترازو تو حضرت تھانوی کا جملہ تولے، حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، خودکشی کے لیے کوئی آگ میں نہر میں دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، لیکن اگر آقا حکم فرمائیں چھلانگ لگا تو چھلانگ لگانا واجب ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے۔ میں اس آیت کو سارا تو ختم نہیں کر سکتا، ایک لفظ اور آپ کے حوالے کر کے رخصت چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ یا ایھا الناس، یاد ہے میرا جملہ؟ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، آ گیا، لے کر آ گیا، بالحق من ربکم، رب کی طرف سے آ گیا۔ اللہ آپ نے اتنی توجہ رکھنا، اب میں خلاصہ عرض کرنے چلا ہوں، اللہ آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھی، او انسانوں آ گیا، کم تمہارے پاس آ گیا، رسول نہیں الرسول آ گیا، حق لے کر آ گیا، قرآن لے کر آ گیا، رب کی طرف سے آ گیا۔ اللہ یہ جو اتنی لمبی تمہید باندھی ہے، ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ اب اللہ حکم فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فآمنو، سبحان، کیا کرو؟ ایمان لے آؤ، کیا کرو؟ اللہ بس اے بھی ان میں چتھن لگا، چبان لگا۔ اچھا کئی بندے بیوی دی ناراضگی دا غصہ بھی آ کے مولوی تھے کٹ دیں، اے بھی میں چبان لگا۔ توجہ، اللہ اتنی سی بات کے لیے آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھی۔ مومن، ہم ہیں ہی مومن، آج جسے پوچھو تو کون ہے وہ کہتا ہے مومن،
جسے پوچھو تو کون ہے. آپ کے ہاں تو پتہ نہیں فتنے کم ہی ہوں، ہیں ہی نہیں بلکہ مجھے بتایا گیا. ویسے اپنے معاشرے میں پاکستان کے گرد و نواح میں، پاکستان کے اندر قرب و جوار میں، دیہاتوں میں، مضافات میں گھومو پھرو، جسے پوچھو تم کون ہو کہتے ہیں مومن. دیوبندیوں کون ہو؟ مومن. بریلویوں تم کون ہو؟ مومن. سنیوں تم کون ہو؟ مومن. حنفیوں تم کون ہو؟ کہتے ہیں مومن. اور منفیوں تم کون ہو؟ کہتے ہیں مومن. ہن تانوں کی پتہ منفی کون ہوندا ہے؟ ہاں تسی دس دیو گے تو پھر میں کی لینا آیا. سبحان اللہ، سبحان. توجہ ہے میرے بالکل نہیں. جسے پوچھو کون ہو کہتا ہے مومن. میری بات کہیں آپ کھلکھلا کے ضائع نہ کر دیجئے گا. یہ بات اتنی آسان نہیں ہے ایمان والی. یہ اگر اتنا سوکھا کام ہوتا تو اللہ قرآن میں یہ نہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. سبحان. آپ پتہ نہیں کس مزاج کے لوگ ہیں، کیسی تقریریں آپ سنتے رہتے ہوں گے. میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں، مشہور میں اشعار کی وجہ سے ہوں. مشہور کس وجہ سے ہوں؟ وہ ایک میرے ساتھ میرے مہربان سلوک میرے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ میرے گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی تقریر سے اشعار نکال کے، کلپ نکال کے وائرل کر دیتے ہیں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے. میری ساری تقریر کا ستیہ ناش کر دیا جاتا ہے. میری ہر تقریر اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اے ایمان والو. بہت ٹائم ہو گیا تو بس کر دو. کھانے کا کھانے کا اہتمام ہے؟ اچھا آپ کی چاند میں محبت میں بیٹھے ہیں. اچھا اچھا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اب کتنی عجیب بات. یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں اے محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں محفل میں بیٹھ جاؤ. محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں محفل میں. حیرانگی کو نہیں ہوئی؟ یا حضرت اعلان کرے بعد میں جنہوں نے کھانا کھا لیا ہے وہ کھانا کھا لیں. جنہوں نے کھانا کھا لیا ہے وہ کھانا. محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں محفل میں بیٹھ جاؤ. ایک طرف میں اقرار کر رہا ہوں کہ آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں محفل میں بیٹھ جاؤ. جنہوں نے کھانا کھا لیا ہے وہ کھانا کھا لیں. ہے نا حیرانگی؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. ہائے ہائے ہائے. اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اے ایمان والو. اللہ ہم ایمان والے ہیں تبھی تو آپ فرما رہے ہیں آمنوا. اے ایمان والو. پھر حکم دے رہے ہیں آمنو. کیا کرو؟ میں اسے ایک مثال سے سمجھا کر رخصت ہو رہا ہوں انشاءاللہ. یہ بات بالکل ایسے ہی ہے. اب میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں. ایک بندہ حاجی نہ ہو اور اس نے دروازے پر لکھوا رکھا ہو حاجی فلاں. اب میں فرضی نام بھی نہیں لے رہا، ممکن ہے وہ نام ہو تو وہ میرے گل پہ آ جائے. کہ مطلب حاجی نہ ہو اور اس نے دروازے پہ لکھا ہو حاجی فلاں، اور اس کے پڑوسی کو پتہ ہو کہ یہ حاجی. اور پڑوسی کو تو وہ بات پتہ ہوتی ہے جو بندے کو خود پتہ نہیں ہوتی. پڑوسی کو تو وہ بات پتہ ہوتی ہے جو بندے کے خود علم میں نہیں ہوتا کہ یہ بھی مجھ میں ہے. مثال کے طور پر کہیں رشتہ لینے کے لیے کو آ جائیں اور وہ پڑوسی کو آ کے کہیں ہم آپ کے یہاں رشتہ کرنے چلے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں. پڑوسی کو کہیں یہ، تو وہ کہے گا بھائی میں کچھ نہیں کہندا. یہ چون کو گل ہے جڑی رہ گئی ہوئے تنو آپ لگ پتہ جائے گا. وہ اس نے لکھا ہو حاجی، کہلواتا ہو حاجی، اور پڑوسی کو پتہ ہو کہ یہ حاجی کوئی نہیں. اور کہیں ڈیرے پر بیٹھ کر، بیٹھک میں بیٹھ کر، چوک اور چوراہے میں بیٹھ کر جسے پتہ ہے کہ یہ حاجی نہیں،
وہ دوستوں میں چودھری کے ڈیرے پر بیٹھ کر اسے حاجی صاحب کہہ دے تو اس نے اس کی عزت رکھ لی، اس نے اس کی لاج رکھ لی، اس نے اس کا بھرم رکھ لیا۔ ارے لوگ کہاں پھرتے رہتے ہیں، فلاں لجپال فلاں لجپال، کون ہے میرے رب سے بڑھ کے لجپال؟ اللہ فرماتے ہیں تو نے اپنا نام رکھوایا مومن، تو نے خود کو کہلوایا مومن، تو نے اپنے چہرے پہ تختی لگائی مومن، تو نے لبادہ اوڑا مومنہ والا۔ میں تو علیم بذات الصدور ہوں، میں تو دلوں کے راز جانتا ہوں، میں تو دلوں کے بھید جانتا ہوں۔ میں تجھے بے ایمان کہہ سکتا تھا لیکن میں نے تیرا بھرم رکھ لیا، تیری عزت رکھ لی، تیری لاج رکھ لی، تجھے بے ایمان نہیں کہا، آمنو کہہ دیا، ایمان والا کہہ دیا۔ لیکن سن، اب آپس کی بات ہے، تیری اور میری بات ہے، آمنو ایمان لے بیا۔ دعوے تو بڑے کر رہے ہیں لیکن اب لیویا سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ اللہ کیسا ایمان لے کے آؤں آپ ہی بتا دیجئے۔ اللہ نے ایک معیار بتا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے ہیں۔ بوڑھو ایسا ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لایا، جوانوں ایسا ایمان لاؤ جیسے عمر ایمان لایا، تاجروں ایسا ایمان لاؤ جیسے عثمان ایمان لایا، بہادروں ایسا ایمان لاؤ جیسے علی ایمان لایا، عورتوں ایسا ایمان لاؤ جیسے سمیہ ایمان لایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے اور صاحب قرآن سے، آقا سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا أيها المرسلين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفرتك وسوء من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي اللهم أجرنا من النار رب إني مغلوب فانتصر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ جو غلطیاں جان بوجھ کر کی یا جو غلطیاں غلطی سے ہو گئی، اللہ سب پہ اپنی رحمت کی قلم پھیر دے۔ یا اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ حق پرستوں کی گر تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اللہ ہمارے نامہ اعمال میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تیرے سامنے پیش کر سکیں، محض اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی غلطیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنے پیارے رسول کا، والدین کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو اس ملک کے خیر خواہ ہوں، اس قوم کے خیر خواہ ہوں، اسلام کے خیر خواہ ہوں، مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں۔ یا اللہ ہمیں ان چوروں سے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس قوم کو شعور نصیب فرما۔ یا اللہ اس قوم کو اپنے نمائندے چنتے ہوئے شعور نصیب فرما۔ یہ اپنی پختہ گلی، نالی، بجلی، گیس کے میٹر کو نہ دیکھیں بلکہ دین اسلام کو دیکھ کر اپنے ووٹ کا انتخاب کریں، اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں۔ یا الہ العالمین جتنے بھی ادارے، یہ ادارہ اور اس کے علاوہ دیگر تمام ادارے، جتنی جماعتیں، جتنی تنظیمیں، جتنے افراد دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ ہر ایک کی ہر محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اس وقت جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے بیٹھے ہیں سب کے جائز دلی تمناؤں کو اللہ پورا فرما۔ تیرے ہی در کے مانگت ہیں، تو ہی داتا ہے، تو ہی حاجت روا ہے،
تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ تیرا اعلان ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے مانگت ہو، دینے والا میں ہوں۔ اللہ جب دینے والا تو ہے، ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ داتا تو ہی ہے، معبود تو ہی ہے، مسجود تو ہی ہے، مشکلوں سے نکالنے والا تو ہی ہے، بگڑی بنانے والا تو ہی ہے، عزت و ذلت کا مالک تو ہی ہے۔ یا الہ العالمین تیرے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، خالی دامن ہیں، یا اللہ ہم سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے، اللہ ہم سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ یا الہ العالمین جتنے حاضرین کے عزیز و قارب رشتہ دار والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔